کے گوشے گزار ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ متفرق ہیں وہ قریب آ جائیں، صرف دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کی جڑ ہے۔ آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ جو درود شریف یہ جلسہ جن کی زیر صدارت الحاج حضرت مولانا نسیم احمد صاحب المظاہری، ان کے حکم سے حضرت کی حکم بجاوری کے لیے میں دعا کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ویسے خود ناظم مدرسہ میرے سینئر ہے۔ سن 1985 میں جب میں اپنے خطوط مدرسے سے فارسی میں لکھا کرتا تھا، تب حضرت مولانا، جن کو آپ حافظ جی کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مولانا غیاث صاحب، یہ جو آپ کے ناظم ہیں، یہ عالم و فاضل بھی ہیں۔ پورے رامپور میں نے دیکھا کہ حافظ جی کا وہ تو حافظ جی نے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل تھے۔ دلالی ہم کو اچھی نہیں لگتی، ہم چند باتیں صرف جو اپنے تاثرات، کبھی اس اسٹیج پہ 2010 میں بھی حضرت امیر شریعت آئے تھے تو میں اس جلسے میں شریک ہوا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ۔ ابھی چند باتیں جو حضرت ناظم صاحب نے رکھی، اس کے پیچھے جو قربانی ہم سب کی ہونی چاہیے، اس کے ناخون بھی نہیں ہیں ہم سب، ناخون بھی نہیں ہیں۔ میں عالم ہوں اور ڈبل فراغت ہے میری، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ندوی ہوں، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے میری فضیلت ہے، اور میں اب تک اپنے خود ساختہ پیسوں سے، کھیتی باڑی کے یا ملازمت کے پیسے سے تقریباً 38 حفاظ کرام کو حفظ کروا چکا ہوں۔ میں نے کبھی رسید نہیں کاٹی، نہ چندہ کیا، لیکن چندہ ہر ایک سفرا کو دیتا ہوں۔ اور یہ چونکہ کارگزاری کی بات ہے اور حوصلہ افزائی کی، ابھی بھی جامع مسجد، صدر جامع مسجد میں جو مدرسہ کنز العلوم چل رہا ہے، اس میں 2 بچے کو حافظ قرآن اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے بنوا رہا۔ یہاں بھی میں چاہوں گا کہ اگر ناظم صاحب کی اجازت ہو تو ایک بچے کی ذمہ داری اسے، لیکن ابتدا سے لے کے انتہا، چاہے جس جگہ پڑھے وہ یہاں سے جانے کے بعد، میں اپنی خود ساختگی والے پیسے سے اسے حافظ قرآن حضرت اپنی معیت و حمیت میں لے کے کروائیں، اور میں اس کو دوں گا۔ ابھی میں نے مولانا واصل صاحب سے پوچھا، وہ میرے یہاں چندہ کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 1000 یا 1100 روپے جو بھی ہے وہ بتائیں، اور ہر مہینے، چونکہ مدرسہ چلا بھی چکا ہوں،
اس وجہ سے مدرسے میں 9 مہینے تعلیم ہوتی ہے، 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے 9 مہینے مکمل تعلیمات کی۔ تو 10 مہینے کا خرچ اس بچے کا میں تیل صابن پہ میں دینے کو تیار ہوں، اور کوئی بھی آئے گا میرے پاس جو بھی ناظم صاحب جس کو متعین کر دیں گے۔ ویسے یہاں بھی جو چیز کے لیے ناظم صاحب جب بولتے رہے، پنکھا کے بارے میں بولے، ویسے میں نے خود اپنے پاس سے دی۔ بہرحال میں یہاں مقرر کی حیثیت سے آیا تھا اور اتنے سارے مقررین کو سنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ابھی ہمارے قاضی امیر شریعت حضرت قاضی شریعت نے ارریہ ہمارے ضلع کے، انہوں نے بتایا کہ 18 تاریخ کا جلسہ تھا، 19ویں تاریخ میں آئے، تو یقینی بات ہے ہم لوگوں کو دوہرا اجر بھی ملے گا، 2 دن ہوگا کہ نہیں؟ پورے جلسے کا خلاصہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور جتنی تقریر علماء کرام نے کی، اگر اس کو اپنے اوپر فٹ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبْ وَإِلَىٰ أَيِّ الثَّرْوَةِ تَتَقَدَّمْ إِنَّ الثَّرْوَةَ الْعَظِيمَ مَوْجُودَ عِنْدَكُمْ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ۔ اور مسلمان بن کے زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا ہے تو اس کے لیے نماز ہے، اور اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، سب اللہ کہہ رہا ہے، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے تو روزے دار بن جانا، اور اگر اپنے مال کو پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ نکال لینا پورے حساب کے ساتھ، اور اگر صاحب حیثیت ہو تو حج کر لینا، اور اپنے ساتھ جو بھی حقوق وابستہ ہے اس کی ادائیگی اپنے ہوش و عقل میں کر کے اس دنیا سے جانا، تاکہ جب اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا بناؤ کہ اب میرا حساب و کتاب نہ ہو، اللہ راضی ہو، میں اللہ سے راضی۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے سنا۔ اللہ کہتا پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، میں نے ابھی بتایا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور صرف بنیاد کو کبھی بھی عمارت نہیں کہا جاتا ہے، اس کا تکمیلہ حج ہے، اس کا تکمیلہ چھت ہے، اور جب تک چھت کسی بھی عمارت پہ نہیں ڈالی جاتی ہے اس وقت تک وہ عمارت اس نام سے نہیں پکاری جاتی ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو نام نہیں دیا جاتا ہے جب بنیاد ہی اچھی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو عمارت کہاں سے، کب، کس وقت منہدم ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنے آپ پہ رو، اپنی بستی پہ رو، اپنے خاندان پہ رو، اپنے علاقے پہ رو، اپنے قبیلے پہ رو، اپنے ملک پہ رو، یا پوری دنیا کی تمام خطے اراضی کے لیے رو، رونا بیکار ہے۔ بنیاد کو سدھارا جائے، اور ہم کو تو دے دیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت اتمم مکارم الاخلاق، وہیں سے ہمارا کھیل بگڑ گیا، ہمارے اخلاق گرے، سارا کردار گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اخلاق سب سے بلند ہے۔ ہم کہتے کیا، مولوی صاحب کا جتنا زیادہ مذاق اڑایا جائے اتنا زیادہ مزہ، مدرسے کو جتنا زیادہ غلیظ سمجھا جائے اتنی ہی چاشنی ملتی ہے۔
مسجد میں جتنی دیر ہم رہیں اس وقت تک جتنی غیبت ہو سکتی ہے بدگمانی لعیانی تو اس وقت تک ہم کو مزہ آتا رہتا ہے. اسی وجہ سے جیسی شیرنی ہوتی ہے ویسا فاتحہ ہوتا ہے. دل کو پاک کیا جائے, اپنے آپ کو پاک کیا جائے, اپنے بدن کو پاک کیا جائے, اپنے مال کو پاک کیا جائے. انشاءاللہ ثمرات ایسے ہوں گے کہ پھر سمندر میں بھی گھوڑے دوڑائے جائیں گے اسی یقین کے ساتھ, کیونکہ اللہ وہی اللہ ہے, مدد وہی ہے, طاقت اس اللہ کی آج بھی ہے, ہمیشہ رہے. مذاق کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو مذاق میں تبدیل کر لیا ہے. پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے آپ میں کا ہو کے یہ میری زبان پہ آ گئی بات, ورنہ صرف دعا کرانا مقصود تھا. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو آپ دل سے معاف کرنا. اس صحابی کے جیسا اپنے آپ کو بنانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ میرا دل ہر ایک کی طرف سے ہر دن سونے سے پہلے پاک ہو جاتا ہے. ویسا اپنے آپ کو بنائے ہوئے رکھنا ہے اور ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہے. یہ جو ابھی شب برات گزری نا اور جو آنے والا مہینہ رمضان ہے, اس میں جو مغفرت کی جتنی راتیں ہیں اور مغفرت کے جتنے وعدے ہیں, اس میں 3 شخصوں کی جو بخشش نہیں ہوتی ہے, ایک شخص وہ بھی ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہو. کینہ ہو, اپنے آپ میں برائی نکالو, اپنے آپ کو برا سمجھو, اپنے میں گندگیاں تلاشو. خدا پاک کی قسم دوسروں پہ انگشت نمائی سے باز آ جاؤ. محبت تجھ سے میں نے یوں بتے بے پیر کم کر دی کہ تو نے غیر کے آگے میری توقیر کم کر دی. سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پہ, اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہاں جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں, جتنے بھی معلمین ہیں, متعلمین ہیں, اور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں, اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, معاونت, اپنی نصرت اور جس طریقے کی بھی معیت مدرسے میں چاہے مشاورت کے ہی طور پہ کیا کرتے ہوں, وہ سارے کے سارے حضرات اللہ کے یہاں مغفور ہو جائیں. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین واتنا على رسلك وإذنا من شرور أنفسنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے مولا کریم, تو ہمیں جانتا ہے, تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اے اللہ, یہ خاکسار اپنے میں ظاہری اور باطنی کیا ہے وہ تو ہر ایک اعتبار سے جانتا ہے. تو علیم ہے, بصیر ہے, خبیر ہے, تو قادر ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو جبار ہے, تو قہار ہے, تو سلام ہے. اے اللہ, ہم سب جتنے بھی اہل مجلس یہاں حاضر ہیں یا جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ, تیرے نبی کے امتی ہیں, تیرے نام لیوا ہیں. اے اللہ, تیری پوجا کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے ہی اپنا معبود برحق مانتے ہیں. اے اللہ, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ہم سب بھکاری ہیں. اے اللہ, تو داتا ہے. اے اللہ, ہم سب محتاج ہیں, تو غنی اور بے نیاز ہے.
اے اللہ ہم سب ضرورت مند ہیں اور تو ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ تجھ میں قدرت ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اے اللہ تیرا قبضہ، اے اللہ تیرے قبضے میں تمام نظام عالم ہے، تو ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک کا رازق ہے۔ اے اللہ یہاں علماء موجود ہیں، اے اللہ یہاں حفاظ موجود ہیں، اے اللہ یہاں ائمہ موجود ہیں، اے اللہ یہاں مفسرین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں۔ اے مولا کریم ہر ایک کی حاضری ہے اور ہر ایک محتاجگی کے ساتھ اپنے دستے سوال کو دراز کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو عزت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ذلت و رسوائی سے بچا لے مولا کریم۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہم اپنے اعمال بد سے ذلیل تر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اس بدعمالی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکر سے، فریب سے، جھوٹ سے، چغلخوری سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے ہم سب کے سینے کو پاک فرما دی مولا کریم۔ اے اللہ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ اصلاح المسلمین۔ اے مولا کریم ابتدا سے لے کے اب تک اور ابھی سے لے کے قیامت تک کے لیے اس مدرسے کو آباد فرمانا مولا کریم۔ یہاں تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ اے اللہ چونکہ ہم سب اہل زبان نہیں ہیں، تیرا یہ کلام عربی میں ہے، ہم سب کے تلفظات میں کمی ہے۔ اے اللہ ہم سب ان حروف کی ادائیگی کے ساتھ تیرے کلام کو نہیں پڑھ پاتے۔ اے اللہ اس مدرسے میں ویسے پڑھانے والے اور پڑھنے والے طلباء کرام کو اے اللہ تو پیدا فرما، اے اللہ تو اس کا داخلہ فرما، اے اللہ ویسے معلمین کو تو یہاں بھیج۔ اے اللہ جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں ان میں اخلاص پیدا فرما، اور یہاں سے نکلنے والے تمام کے تمام طلباء عظام، تمام کے تمام حفاظ کرام پوری دنیا میں جا کے تیرے دین کی خدمات انجام دے، اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے یہ قرآن جو نازل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تیرا اعلان، اس میں کوئی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، اخفا، غنہ، ادغام، اظہار، وقفہ، سکون، سکتہ، وقف لازم، 86,700 سنٹنس، 30 پارے، 114 صورتیں۔ اے مولا کریم جو تو نے نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اے اللہ جس کی ضمانت تو نے خود لے رکھی ہے، اے اللہ اس کا پڑھنے پڑھانے والا ہر مسلمان مرد و عورت، اے اللہ بوڑھے جوان بچے بچیاں ہر گھر میں تیرے پاک کلام سے اس کا رشتہ جڑے، اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بے احترامی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صاحب قرآن جو حفاظ کرام ہیں ان کی بے احترامی کرنے والے کی اے اللہ تو کلاس لے لینا، تو قادر ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور انہیں بھی ہم سب علماء کرام کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم جب اپنے علماء سے ملیں، حفاظ سے ملیں، ائمہ کرام سے ملیں، اے اللہ ان کا احترام ہم سب کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اے اللہ اس کا فضل مانگتے ہیں، ایسی توفیق مانگتے ہیں، تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں جو لوگ شروع سے لے کے اب تک شریک مجلس ہیں ان کی شراکت کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما دے،
ان کی حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما دے، یہ مجلس ان کی مغفرت کا ضامن بنا دے، اے اللہ ان کے بگڑے کام بنا دے، ان کے رکے ہوئے کام کو اے اللہ تو پاس کروا دے، اے اللہ اگر کوئی بیمار ہے انہیں شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ اگر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ اگر کوئی بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دے، اے اللہ جس کے گھر جوان بیٹیاں ہیں اے اللہ ان کا صحیح رشتہ منسوخ فرما دے، اے اللہ جن کے گھر جوان بیٹا ہے ان کا صحیح رشتہ قائم فرما دے، اے اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شوہر کو بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے، بیوی کو شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے دے، اے مولا کریم معاشرے میں جو بگاڑ ہے اسے ختم فرما دے، اے اللہ تو اپنی شریعت پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، اے اللہ اس مدرسے میں دین دونی رات چگونی ترقی نصیب فرما، جو علماء کرام جہاں جہاں سے تشریف لائے ان کے اسفار جہاں جہاں بھی اس کے بعد ہو رہے ہوں اے اللہ اس سفر کو آسان فرمانا، اے اللہ ان علماء کرام نے بھی اب تک یہاں اسٹیج پہ تشریف فرمائے اپنی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب نے جن سے بھی پڑھا ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اگر وہ حیات سے ان کی علم میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے مولا کریم یہ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں تیرے نبی نے بتایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان وہ تیرا مہینہ ہے، اے اللہ شعبان میں بھی زیادہ توفیق دے عبادت کی، اور رمضان المبارک میں بھی زیادہ توفیق دے عبادت کی تلاوت کی، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں محتاج ہیں، اے اللہ دستے سوال دراز کر رہے ہیں، اس مجلس میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں حاجی بھی ہیں، تیرے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوئے بھی ہیں، اے مولا کریم تو بڑا، تیری ذات بڑی، تیرا کلام عظمت والا، اے اللہ اس کو تلاوت کرنے والے علماء کرام حفاظ کرام یہ فارغ شدہ بچے اے مولا کریم یہ سب کے سب تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ عورتیں بھی ہیں، اے اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ان مستورات کو بھی اے اللہ دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمانا، ہر ایک کو ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس سے بھی کہیں زیادہ تو نواز دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.